بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائک نمبر 3، اگر کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو ان کو موقع دیا جائے۔ گڈ ایوننگ، میرا نام پرگتی ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں کالج میں۔ میں بچپن میں سنا تھا کہ آپ کے اس میں کلرز، ہولی کلرز یا پاؤڈرڈ کلرز ایسا کو یوز کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی ایسے کیوں ہے؟ بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بچپن میں انہیں سنا ہے کہ اسلام میں کلرڈ پاؤڈر، ہولی پاؤڈر یوز کرنا حرام ہے۔ ایسی کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں ہے یا حدیث نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ رنگ کے پاؤڈر استعمال کرنا فی نفسی حرام ہے، لیکن یہ لکھا ہے کہ دوسرے مذاہب میں جو چیز ہے، جو فیسٹیولز ہے، اس کے بنیاد پہ آپ اس کا نقل کریں گے تو وہ غلط ہے۔ تو رنگ برنگی پاؤڈر فی نفسی استعمال کرنا، مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر ہوں، اگر کسی کو زخم لگتا ہے تو میں لال دوا لگاتا ہوں، لال پاؤڈر تو لال پاؤڈر استعمال کرنا، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو رنگ برنگی پاؤڈر کرنا حرام نہیں۔ لیکن اگر آپ ہولی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو یہ ایک فیسٹیول ہے، جو غیر مسلمان مناتے ہیں، تو وہ فیسٹیول کو منانا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، ایسا فیسٹیول وہ غلط ہے۔ لیکن پاؤڈر استعمال کرنا پر سے فی نفسی غلط نہیں ہے، اور وہ فیسٹیول کے پیچھے آپ دیکھیں گے کیا وجہ وہ فیسٹیول کر رہے ہیں۔ جب آپ وجہ دیکھتے ہیں فیسٹیول کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ تو آپ وجہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی فیسٹیول وہ غیر مسلمان کیوں بنا رہا ہے، اکثر آپ جب تحقیق کریں گے یہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی فیسٹیول ہو، چاہے وہ کرسمس ہو، چاہے وہ گنپتی ہو۔ تو یہ فیسٹیول کے آپ پیچھے جائیں گے، اس کی ہسٹری جانیں گے تو اکثر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اسی لیے اسے منانا غلط ہے۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ میں گزارش کروں گا، درخواست کروں گا بھائی سے کہ اپنا نام اور پیشہ بتا کر ڈاکٹر صاحب سے سوال کریں۔ میرا نام سمیر سورج گوپائے ہے اور میں 15ویں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام ایک دھرم ہے اور قرآن ایک ہے اور اللہ بھی ایک ہے، تو مسلم سماج میں دو گٹ کیوں ہے، دو گروپ کیوں ہے؟ بھائی صاحب نے جو سوال کیا، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہوگا کہ جو میرا انالیسس ہے کہ 2 یا 3 سوال کرو، اکثر وہ 20 سوالات کے درمیان سے آئیں گے۔ بھائی صاحب شاید لیٹ آئے ہوئیں گے اور میری پوری تقریر نہیں سنے ہوں گے۔ یہ تھا 18واں عام سوال جو غیر مسلمان یا اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن ایک، پیغمبر ایک، تو آپ میں فرقے کیوں؟ آپ نے کہا 2 گروپ کیوں؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مت بناؤ۔ یہ اللہ کی رسی ہے، قرآن اور صحیح حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور قرآن مجید میں کہا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں کہ جو کوئی مسلمان اس دین میں فرقے بناتا ہے وہ غلط ہے، اور اسے اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ تعالیٰ اسے صحیح راستے دکھائیں گے۔ تو دین کے اندر فرقے بنانا غلط ہے۔ وہ آدمی، وہ مسلمان جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہے اور اللہ کے رسول کے پیغام کو پکڑا ہے، وہی صحیح مسلمان ہے اور وہی صحیح راستے پہ۔ مائک نمبر 2، بھائیوں کے شعبے میں سینٹر میں جو مائک رکھا گیا ہے، اس میں کوئی بھائی غیر مسلم ہو تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے۔ ہاں، میرا نام راجو شرما ہے، میں کنسٹرکشن لائن کا کام کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سوال کچھ الگ ہے۔ میں شروع سے مسلم سماج کا بہت ہی عزت کرتا ہوں، یعنی کہ مطلب درگاہ وغیرہ جو ہے نا، میں پہلے سے بہت مانتا ہوں۔ مطلب جہاں جہاں آپ کا درگاہ ہے میں سب درگاہ پہ جاتا ہوں، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، مطلب ہر جگہ
جہاں مسلمان کا تعداد لگا ہوا رہتا ہے میں وہاں ہر درگاہ پہ جاتا ہوں، یعنی کہ درگاہ کا جو لال دھاگا رہتا ہے وہ بھی میں ہاتھ میں بہت باندھا ہوں، پہلے گلے میں بھی لٹکایا ہوں۔ پھر بعد میں کیا ہوا، میرے کو ایک کلکتہ کا معظم حسین نام کا ایک لڑکا ملا، جنہوں نے مجھے کہا کہ جب پہلے تم مٹی کا بنا ہوا، پتھر کا بنا ہوا بتوں کا جیسے پوجا کرتے تھے، وہ جیسے شرک تھا، تو یہ جو درگاہ جانا، چادر چڑھانا، ہاتھ میں لال دھاگا باندھنا، گلے میں لٹکانا، یہ بھی شرک ہے۔ تو میں بولا میں پھر جہاں پر تھا پھر میں وہاں پر ہی آیا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے کوئی ایسا سوال کیجئے جو اختلافی نہ ہو۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں وہاں بھائیوں سے کہ کسی کوئی دوسرا ساتھی اگر کھڑا ہو وہاں دوسرا سوال کرنے کے لیے تو ان کو موقع دیا جائے، ورنہ پھر ہم مائک نمبر 4 کی طرف بہنوں کے شعبے میں آ جائیں گے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا بچپن میں ایسا ہوا تھا، میرا کچھ مطلب زخم، پلیز مائک نمبر 4 سے اگر کوئی سوال ہو، کوئی غیر مسلم خاتون ہو تو ان کو موقع دیا جائے۔ میں نرملا چوہان بول رہی ہوں، میں کرسچن ہوں اور مجھے اسلامی مذہب قبول کرنا ہے، کیونکہ اس مذہب میں ادب اور بہت ہی ڈسپلن اور بہت ہی رسپیکٹ ہے، اس لیے یہ مذہب مجھے سب سے بیسٹ اور سب سے پیارا ہے۔ ماشاءاللہ، بہن نے کہا کہ وہ عیسائی تھی، کرسچن تھی، اور اسے لگتا ہے کہ اسلام مذہب سب سے بیسٹ اور سب سے بہترین مذہب ہے، اسی لیے وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام مذہب قبول کرنے کے لیے؟ نہیں، کوئی بھی دباؤ آپ پہ ہے؟ نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی مالی دباؤ؟ کوئی مالی دباؤ نہیں، فزیکل دباؤ؟ کوئی فزیکل دباؤ نہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے، مالک ایک ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں۔ ماشاءاللہ۔ تو اگر آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے، کیونکہ اسلام میں کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے، جی ہاں، اسلام میں بھی حرام ہے اور اس دیش میں بھی حرام ہے، لیکن آپ اگر اپنے دل سے تحقیق کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اسلام دھرم، اسلام مذہب سب سے بہترین ہے، تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں ابھی عربی میں کہوں گا وہی جو میں نے دہرایا، اور آپ اسے دہرائیے انشاءاللہ۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے۔ اور پیغمبر ہے۔ آپ بہن الحمدللہ مسلمان ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا دے، اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کرو، اور انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے، اگر کوئی سوال کا جواب چاہیے تو آپ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں، ہمارے ادارے پہ بھی آ سکتی ہے، اور آپ کو کچھ بھی غلط فہمی ہے تو انشاءاللہ اسے دور کر سکتی ہے۔ ہے آیاں یوں رشے تاتار کے افسانے سے، ہے آیاں یوں رشے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ مائک نمبر 5 جو بھائیوں کا مائک ہے پیچھے کی طرف، اس میں اگر کوئی بھائی غیر مسلم ہوں تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے۔ Sir, my name is Dheeraj and I am a student. My one Muslim friend told to me that according to Islam,
sun is the center and earth revolves around it. But according to science, sun is the center and the planets revolve around it. भाई ने सवाल पूछा है कि उसके एक मुसलमान दोस्त ने कहा कि इस्लाम के मुताबिक सूरज सेंटर है और धरती रिवॉल्विंग अराउंड इट, उसके गोल चक्कर लगा रही है, लेकिन साइंस कहता है, भाई साहब ने कहा कि सूरज सेंटर है और प्लैनेट्स उसको रिवॉल्व कर रही है। भाई साहब, अर्थ भी एक प्लैनेट ही है, तो जो कुछ आपके मुसलमान दोस्त ने कहा वो भी सही है और जो आपने कहा वो भी सही है। अर्थ इज अ प्लैनेट। तो आप जब कहते हैं कि प्लैनेट्स गोल चक्कर लगा रहा है सूरज के, अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट। लेकिन ये कहना कि सूरज सेंटर में है, कुरान मजीद में ऐसी कोई भी आयत नहीं है, ना हदीस में है। हम साइंस में जानते हैं कि सूरज सोलर सिस्टम का सेंटर है, सारी कायनात का सेंटर नहीं है। जो कुरान में जो आयत आती है सूरह अंबिया की सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में लिखा है, वल्लज़ी खलक़ल लैल व नहार, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात बनाई और दिन बनाए, व शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फ़ल्क़ि यस्बहून, ये आपस में घूम रहे और अपने महवर पे चक्कर लगा रहे। कुरान कहता है कि सूरज और चांद बिसाइड्स रिवॉल्विंग दे आर इवन रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस, मीन्स घूमने के अलावा अपने महवर पे भी चक्कर लगा रहे हैं। दिस साइंस हैज अग्रीड एंड इवन कुरान हैज अग्रीड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 1 से भाई। मेरा नाम दर्शन मोदी है और मैं एज ए स्टूडेंट डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और मैंने इस्लाम के बारे में जो कुछ है जानकारी प्राप्त कर ली है और मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा कि उसने इस्लाम की जानकारी हासिल कर चुकी है और इस्लाम कबूल करना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप पे कोई भी ज़बरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? ज़बरदस्ती कोई भी नहीं है, बस अपने अल्लाह ताला एक है और उन पे ही भरोसा है। माशाल्लाह। आप पे कोई माली दबाव? नहीं, कोई नहीं। कोई प्रेशर? नहीं, कोई नहीं। इंशाल्लाह। और आप मानते हैं कि खुदा एक है? खुदा एक है। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर। माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में शहादत कहूँगा और आप उसे दोहराइए। ज़रूर ज़रूर। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। मैं आपको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी बुक्स ने मुझे बहुत हेल्प की है, और बस मेरे सभी मुस्लिम भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे परिवार के लिए दुआ कीजिएगा कि उनमें भी ईमान आ जाए। इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे आपके लिए भी कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन ज़िंदगी इस दुनिया में मिले, आखिरत में मिले। और हम दुआ करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपके ख़ानदान वालों को भी हिदायत दे, इंशाअल्लाह। और मैं अपने नॉन मुस्लिम भाई बहनों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई टेररिज्म या उससे रिलेटेड नहीं है। इस्लाम एक अमन और एक पीस का धर्म है जो अपने को अल्लाह ताला दिए है, और उसकी सच्चाई प्राप्त कर ले और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपको आप में अमन ले आएंगे। माशाअल्लाह। भाई के इस छोटे सेंटेंस ने कि इस्लाम टेररिज्म का मज़हब नहीं है और अमन का मज़हब है, शायद मेरी आखिरी दिन की तकरीर को आपने आसान किया, उसके लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। अब हम माइक नंबर 2 जो भाइयों के शोबे में। मेरा नाम किरण कुमार, मैं आंध्रा वाले हूँ। सो आई डोंट नो हिंदी वेरी मच, మై ఫ్రెండ్ విల్ ట్రాన్స్లేట్ మై క్వశ్చన్ ఇన్ హిందీ. ఇప్పుడు మామూలుగా ప్రతి మతము ప్రతి కులము కొన్ని ఉన్నాయి. ఏంటంటే ప్రతి మతం వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని బ్లేమ్ చేసి లేకపోతే పాయింట్ అవుట్ చేసి ఒక మతంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళ దేవుళ్ళని హైలైట్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. వితౌట్ కంపారిజన్ మనం మన దేవుడి గొప్పతనాన్ని చెప్పలేమా అని నేను అడుగుతున్నాను. भाई साहब का सवाल ये है कि हर मज़हब के लोग
یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے تصور خدا کو دوسرے مذہب کے تصور خدا سے کمپیئر کریں اور یہ اپنے آپ کو بہتر بتائیں. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی مذہب کے تصور سے ہی ثابت کریں کہ یہ سب سے بہترین کانسیپٹ آف گاڈ ہے؟ بھائی صاحب کا سوال تھا کہ اکثر مذہب کے ماننے والے یہ ثابت کرنا چاہتے کہ ہمارے مذہب کا جو کانسیپٹ ہے خدا کا جو تصور ہے وہ دوسرے مذہب سے بہتر ہے. کیوں نہ ایسا سمجھے کہ ہمارے مذہب کے تصور کو مانے اور اس کے عمل کرے. آپ جو کہہ رہے بالکل صحیح کہہ رہے, اور وہی میں نے آخری ہفتے سنیچر کو جب تقریر تھی عالمی بھائی چارے کی تقریر, اس میں نے یہ ثابت کیا کہ ہر مذہب, آپ جب مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے, جو خدا کا تصور, وہ یکساں ہے. سارے مذہب میں کہا گیا ہے خدا ایک ہے. سارے مذہب میں کہا گیا ہے کہ خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پکچر نہیں. اسلام کے اندر, کرسچینٹی میں, ہندوازم میں, اس میں کہا گیا ہے کہ بت پرستی غلط ہے. جب آپ مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ مذہب کے ماننے والوں کو خود کو نہیں پتہ ان کی مذہبی کتابوں میں کیا لکھا ہے. اسی لیے میرا جو کام ہے, میرا جو مقصد ہے, لوگوں کو اپنی مذہبی کتابوں سے جوڑے تاکہ وہ حق کو جانیں. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک خدا میں مانیں. ولا نشرک بہ شیئا, ہم آپس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے مذہب کو گالی نہیں دینا چاہیے, لیکن جو یکسانیت ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہیے. تو وہی میں نے لاسٹ ویک, پچھلے ہفتے کیا تھا, اور یہ ثابت کیا کہ سارے مذہب میں, چاہے اسلام ہو, یہودیت ہو, عیسائیت ہو, ہندو دھرم ہو, سب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں. جس طریقے سے کہا گیا ہے سویتا ستر اپنشد چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19, اور یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں, نہ تس پرتیما استی. پرتیما کے معنی ہے عکس, پکچر, پینٹنگ, فوٹوگراف, آئیڈل, اسکلپچر. لکھا ہے ناتس پرتیما استی, اس ایشور, اس بھگوان, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. اور یہ لکھا ہے بائبل میں بھی, ان دا بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 verse number 2 to 5, in the book of Deuteronomy chapter number 5 verse number 7 to 9, as well as قرآن میں سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4 میں. ان کے شعبے میں مائک نمبر 4 میں کوئی خاتون ہوں تو سوال کر سکتی ہیں. میرا نام پرگتی ہے, میں اسٹوڈنٹ ہوں. میں سائیکالوجی میں انٹرسٹ رکھتی ہوں, تو میں نے سائیکالوجی میں کچھ ایسے ہی بلاگس وغیرہ پڑھا تھا کہ ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں ہم لوگ میں بچپن سے اسکلس ہوتے ہیں ڈانس کے لیے, میوزک کے لیے, یا وائس ماڈیولیشن, ایسے کچھ. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی مسلم ہے تو اس میں کریئر کیوں نہیں کر سکتے, ڈانس اینڈ میوزک الاؤڈ کیوں نہیں ہے؟ بہن کا سوال ہے کیا وہ سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ انسان میں کچھ ایسے جین جو سکلز پیدا ہوتے ہیں ڈانسنگ کے یا ماڈلنگ کے, تو اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے؟ میں بھی ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں دیر از جینیٹکس, جینز ہے, لیکن یہ کہنا کہ سکلز ایک, اگر آپ کے اللہ نے کچھ آپ کو ہنر دیا ہے آپ کے جینز میں, اس ہنر کا صحیح فائدہ بھی اٹھا سکتے, غلط بھی. وہ ہنر کی کئی چیزیں ہو سکتے, اس سے آپ ایتھلیٹ بن سکتے, اس سے آپ اچھے کام کر سکتے, اس سے آپ ڈانسنگ بھی کر سکتے. تو یہ ضروری نہیں کوئی اسکل آپ کے پاس ہے تو اس اسکل کا غلط استعمال کرے. کوئی بولا کہ مجھے بھائی اچھی میرے ہاتھ کی صفائی, ہاتھ میں اچھے سے گھما سکتا ہوں تو میں چوری کروں گا. وہ ہاتھ کی صفائی سے آپ اچھے کام بھی کر سکتے نا, ہاتھ کی صفائی سے سرجری کر سکتے, انسان کی جان بچا سکتے, ڈاکٹر بن سکتے, اسی ہاتھ کی صفائی سے چوری بھی کر سکتے. تو ہاتھ کی صفائی کا ہنر ہے اگر آپ کے پاس, اس کا اچھا استعمال کرو. جو آپ کا مین سوال تھا کہ اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے, اسلام میں وہ چیز جو آپ کو قرآن اور حدیث سے دور لے کے جاتی ہے وہ حرام ہے. کیونکہ اسلام میں مانتے ہیں ہم, ہمارے خواتین, ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں.
اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی نمائش کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ، جب ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے in the name of women's liberalization, the Western society in the name of women's liberalization, actually they are degrading the woman. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies with a hidden behind the colorful screen of art and culture. Western society کہتی ہے کہ ہم خواتین کو بڑھاوا دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. وہ اصولاً کیا کر رہے؟ میڈیا کے ذریعے ان دا نیم آف آرٹ اینڈ کلچر، آرٹ اور کلچر کے نام پہ وہ کیا کر رہے؟ وہ خواتین کو ذلیل کر رہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ماڈلنگ، ماڈلنگ کیوں کرتے ایڈ کے لیے؟ ایک بہت فیمس ایڈ ہے، جو ایڈ ہے بی ایم ڈبلیو کا. آپ نے سنا ہوگا بی ایم ڈبلیو کے بارے میں، جو گاڑی ہے جو نوجوان اسے پسند کرتے ہیں، وہ مرسڈیز کے لیول کی ہے. مرسڈیز کا سٹیٹس ہے، بی ایم ڈبلیو کا بھی ایکول سٹیٹس ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے وہ فاسٹ گاڑی ہے، اس کا پک اپ بہت فاسٹ ہے. اس کے اندر ایک ایڈ میں، ایک مشہور ایڈ کے بارے میں مجھے ایک شخص نے کہا کہ بی ایم ڈبلیو کی مشہور ایڈ ہے جس کے آگے ایک لڑکی کھڑی ہے بکنی کے ساتھ، اور وہ ایڈ کے آگے لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ، ہو دا گرل آف دا کار. ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ مطلب اس کو گھماؤ. کس کو؟ لڑکی کو کیا گاڑی کو؟ تو اس ایڈ کے ذریعے یہ ایڈ ہماری خواتین، ہماری والدہ، ہماری بہن، ہماری بیویوں کو بیچ رہا ہے. میں پوچھتا ہوں، گاڑیاں اکثر آدمی چلاتے، خواتین تھوڑی. پھر بھی آدمی کو متاثر کرنے کے لیے یہ ماڈلنگ کے ذریعے، یہ ڈانسنگ کے ذریعے خواتین کی نمائش ہو رہی ہے. تو یہ ویسٹرن کلچر ان دا نیم آف وومنز لبرائزیشن وہ کیا کر رہے؟ وہ خواتین کو ذلیل کر رہے. اسی لیے اسلام میں، جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں، ہم خواتین کی عزت کرتے اور حجاب میں مانتے ہیں. اسی لیے ہم ہماری خواتین کی نمائش نہیں کرتے. اسی لیے خواتین کا سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ سکتا ہے. اسی لیے یہ ڈانسنگ اور ماڈلنگ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اسی لیے اسلام میں خلاف ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 5 میں بھائیوں کے شعبے میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو. ذاکر بھائی سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے دل میں بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ہندو دھرم کے حساب سے ہے. ہمارے ہندو دھرم میں اور آپ کے حساب سے، معاف کرنا میں نے آپ کے حساب سے بولا، ایکچولی ہمارے حساب سے ہی بولنا چاہیے. لیکن مجھے ایک پنڈت نے کنفیوز کر دیا ہے، ذاکر صاحب. انہوں نے مجھے بتایا کہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا چاہیے. دوسرا، کوئی بھی کام سیدھے پیر یا سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے. تو ان مسلمانوں سے جا کے پوچھو کہ دل تو اللہ تعالیٰ نے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیا ہے، تو لیفٹ ہینڈ سائڈ کا ہاتھ نزدیک ہے ہارٹ سے، تو کیوں نہ کام لیفٹ سے کیا جائے، رائٹ سے کیوں نہیں؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے. سوال کے پہلے آپ نے یہ کہا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی سر. بعد میں انشاءاللہ آپ کا سوال کا جواب ملے گا تو قبول کرنا، ورنہ مت کرنا. بھائی نے سوال پوچھا کہ اسلام مذہب میں مسلمان جب کوئی بھی کام شروع کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے. بالکل صحیح. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ان دا نیم آف اللہ موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل، اللہ کے نام سے جو مہربان ہیں. اور ہم کچھ بھی کام کرتے تو سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں. تو سوال ہے کہ دل جب بائیں ہاتھ سے ہے تو آپ شروع بائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کرتے؟ بہت اچھا سوال. پہلا یہ کہنا چاہتا ہوں سب کام ہم سیدھے ہاتھ سے نہیں شروع کرتے، اچھے کام سیدھے ہاتھ سے. اچھے کام جو کام، مثال کے طور پہ ہم جب مسجد میں داخل ہوتے تو سیدھے پیر سے داخل ہوتے، مسجد کے باہر آتے لیفٹ لیگ سے.
ہم کھانا کھاتے رائٹ ہینڈ سے, جب حاجت کے لیے جاتے تو لیفٹ ہینڈ سے صاف کرتے. دونوں کو ملائیں گے تو پرابلم ہو جائیں گا. آپ کا جو سوال تھا کہ لیفٹ سائڈ کا ہارٹ ہے تو رائٹ سے کیوں کرتے, میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں. میں جب میڈیکل کالج میں تھا مجھے سکھایا گیا تھا یہ دماغ جو ہے یہ دماغ کے دو حصے ہیں, لیفٹ ہیمسفیئر اور رائٹ ہیمسفیئر, لیفٹ اینڈ رائٹ. آپ کا رائٹ ہیمسفیئر کنٹرول کرتا ہے لیفٹ سائڈ آف دا باڈی کو اور لیفٹ ہیمسفیئر کنٹرول کرتا ہے رائٹ سائڈ آف دا باڈی. تو آپ کا دل لیفٹ کے اوپر ہے اور اکثر انسانوں کا لیفٹ سائڈ آف دا برین از ڈومیننٹ. جس طریقے سے لیفٹ سائڈ پہ دل ہے لیفٹ برین اور ڈومیننٹ ہے, لیکن سائنس کہتی ہے کہ اپوزٹ سائڈ از کنٹرول, لیفٹ سائڈ آف دا برین کنٹرول دا رائٹ سائڈ آف دا باڈی, کیونکہ لیفٹ ڈومیننٹ ہے جس سائڈ پہ دل ہے, اسی لیے رائٹ سائڈ مور پاورفل ہے. تو سائنٹیفکلی آپ سے یہ دل لیفٹ پہ, دماغ ڈومیننٹ لیفٹ پہ, لیکن لیفٹ سائڈ آف دا برین کنٹرول دا رائٹ سائڈ آف دا باڈی. آپ بالکل صحیح کرتے, لیکن ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب آپ کوئی شرٹ پہنتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے رائٹ سائڈ, نکالتے ہیں تو لیفٹ سائڈ. کیوں؟ کیونکہ اکثر جب انسان بیکاز لیفٹ سائڈ از ڈومیننٹ وہ صرف لیفٹ سائڈ کو استعمال کرتا ہے, رائٹ سائڈ کم استعمال ہوتا ہے. تو ہمارے رسول نے کہا ہے کہ کچھ کام رائٹ سے کرو کچھ کام لیفٹ سے. جب میں نکالوں گا میرا شرٹ تو لیفٹ پہلے نکالوں گا, تو جان بوجھ کے دیٹ اسٹیمولیٹس دا رائٹ سائڈ آف مائی برین, so that keeps the brain healthy. تو اچھے کام جب آپ کریں گے تو سیدھے ہاتھ سے کرو, سیدھے پیر سے کرو. میں چپل پہنوں گا تو سیدھا پیر پہلے ڈالوں گا, چپل نکالوں گا تو لیفٹ لیگ سے پہلے نکالوں گا. تو اس طریقے سے آئی ایم اسٹیمولیٹنگ بوتھ سائڈ آف مائی برین, آئی بیکم مور ہیلدی, آئی بیکم مور انٹیلیجنٹ. اور لیفٹ سائڈ کا ہارٹ ہے, لیفٹ سائڈ کا برین, رائٹ از مور ڈومیننٹ. ہوپ دا آنسرز دا کوشچن. کیا آپ کے سوال کا جواب ملا بھائی صاحب آپ کو؟ جی سر. ابھی اسلام قبول کرنا چاہتے؟ بے شک سر. اپنے دل سے؟ جی سر. اور آپ کے دماغ سے بھی؟ بے شک سر. دونوں سے؟ یس سر. کوئی آپ پہ زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ بالکل نہیں سر. کوئی مالی دباؤ؟ جی نہیں سر. کوئی فزیکل پریشر؟ بالکل نہیں. آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے؟ یس سر. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ یس سر. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ دل سے سر. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی سر. میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. آپ مسلمان ہو چکے, اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے, آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا ملے. اور اگر آپ کو کوئی بھی سوالات اس کے بعد دماغ میں آئے تو آپ بے شک ہمارے ادارے میں آ سکتے. ڈونگری پہ سوالات آتے رہیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دے, اور آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے. بے شک. مائک نمبر 1 سے بھائی صاحب سوال کرتے ہیں. دوستو وائس کی کوالٹی کیسی ہے؟ آواز ڈاکٹر ذاکر نائک کی صحیح آ رہی ہے؟ اور دوستو سٹریم کو لائک کریں اور سپورٹ دکھائیں. واپس سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام سنجے کمار ہے, میں بی اے سیکنڈ ایئر پڑھتا ہوں. میرا سوال ہے کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کیجئے کہ وہ ایک ہے. بھائی نے سوال کیا کہ سائنس کے ذریعے ثابت کرو کہ اللہ ایک ہے. کیا آپ خدا میں مانتے؟ میں تو مانتا ہوں خدا ایک ہے, لیکن میرے پڑوسی ایک برہمن نے مجھے پوچھا تھا, وہ نہیں مانتا ہے, وہ خدا میں نہیں مانتا ہے. وہ کیا کرتا ہے مجھے معلوم نہیں, لیکن میں تو پتھر پر وشواس نہیں کرتا. ماشاءاللہ. میں ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں, اور پہلے سے ہی میں ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں. ماشاءاللہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ ایک خدا پہ وشواس کرتے, پتھر کی پوجا نہیں کرتے, لیکن اس کا ایک پڑوسی ہے جو برہمن ہے, وہ پوچھا کیا سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے؟ اس کا پورا جواب میں پہلے کانفرنس میں دیا تھا, از دا قرآن گاڈز ورڈ, جس میں میں ثابت کیا تھا
کہ سائنس کے ذریعے خدا ہے اور خدا ایک ہے. پوری تقریر تقریباً 2 گھنٹے کی ہے, وقت نہیں ہے, میں مختصر سا اس کا جواب دوں گا. اس کے لیے بھی دوں گا جو خدا میں نہیں مانتے, اور اس کے لیے بھی جو انیک خدا میں مانتے. اگر کوئی ناستک مجھ سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے, سب سے پہلے میں اسے مبارکباد دوں گا. کیوں؟ کیونکہ عام انسان اندھ وشواس کر رہے. اس کے والد کرسچن ہے تو وہ بھی کرسچن ہے, والد ہندو تو وہ بھی ہندو, والد مسلم تو وہ بھی مسلم. یہ ناستک سوچ رہا ہے کہ جو میرے والد خدا میں مانتے ہیں ایسے غلط خدا میں نہیں مانتا ہوں. تو وہ سوچ رہا ہے, میں اسے مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ اس نے اسلام کا پہلا پارٹ جو شہادت ہے اسلام میں, اس کا پہلا پارٹ کا پہلا بھاگ کہا ہے لا الہ, خدا نہیں ہے. ابھی مجھے ثابت کرنا چاہیے الا اللہ, صرف اللہ, جو میں انشاءاللہ کروں گا, اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو لوگ ناستک ہوتے یا جو سائنس میں مانتے ہیں, جیسے آپ کے برہمن ہیں, قرآن سائنس کے اونچا ہے, لیکن جب سائنس ان کا معیار ہے تو میں سائنس کے ذریعے ثابت کروں گا انشاءاللہ. جیسے میں نے پہلے پوچھا تھا, میں اس سائنسدان سے پوچھوں گا کہ کائنات کیسے وجود میں آئے, تو وہ کہیں گا یہ کائنات وجود میں آئے جسے کہتے بگ بینگ. اپنی ساری کائنات ایک گولا تھا, پھر ایک دھماکہ ہوا, پھر گیلیکسیز ہوئے, پھر سٹارز ہوئے, چاند ہوا, سورج ہوا, دھرتی ہوئی. میں پوچھوں گا کب پتہ چلا, وہ کہیں گا کہ مجھے 40 سال پہلے پتا ہوا. میں کہوں گا یہ تو میرے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے 1400 سال پہلے, سورہ انبیاء میں, سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں, اولم یر الذین کفروا, کیا وہ جو لوگ جھٹلاتے ہوئے نہیں جانتے, ان السماوات والارض, کہ یہ دھرتی اور آسمان جڑے ہوئے تھے, کانت کالفکناہما, اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ علیحدہ ہوئے. یہ جو آپ کہہ رہے بگ بینگ, یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے. اسے کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ کہیں گا ہو سکتا ہے یہ فلوک ہے, فلوک غلطی سے آ گیا. آرگیو مت کرو. میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ جو اپنی زمین ہے, یہ دھرتی ہے, اس کا شیپ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گا پہلے ہم سمجھتے تھے یہ دھرتی ہے, زمین چپٹی ہے, فلیٹ ہے, ابھی ہمیں پتا چلا کہ یہ گول ہے. تو میں پوچھوں کب پتا چلا؟ وہ کہیں گا 1577 میں سر فرانسس ڈریک جب زمین کے گول سیل کیے جہاز میں, اسے پتا چلا کہ دنیا گول ہے. میں کہوں گا آپ کو پتا چلا ابھی 300 سال پہلے, قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے. سورہ نازعات میں سورہ نمبر 79 ورس نمبر 30 میں, آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے we have made the earth as an expanse والارض بعد ذلك دحاها, ہم نے اس دنیا کو بیدوی شکل کا بنایا ہے, بیدے کی طرح بنایا ہے. آج کی سائنس کہتی ہے دنیا پوری گول نہیں ہے, اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے بیدوی شکل میں, اور یہ جو دہا ہے یہ آسٹرچ کا بیدا ہے, شتل مرغ کا بیدا ہے. ہم دیکھیں گے آسٹرچ کا بیدا بالکل جیوسفیریکل ان شیپ ہے, دنیا کی شکل کا ہے. تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ دنیا بیدوی شکل کی ہے جو ہم آج جانتے ہیں. یہ کون لکھائے گا؟ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا وہ بہت ذہن والے انسان تھے. آرگیو مت کرو. دوسرا سوال, یہ چاند کی روشنی خود کی ہے کہ دوسرے کی ہے؟ وہ کہیں گا پہلے ہم سوچتے تھے خود کی روشنی ہے, ہمیں سائنس نے ابھی بتایا 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 300 سال پہلے کہ چاندنی جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے, وہ سورج کی روشنی ہے. یہ قرآن مجید میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا, اس کی خود کی روشنی ہے, اور چاند ہے جو چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے, ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. یہ کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ آدمی چپ ہو جائیں گے. آرگیو مت کرو, آگے جاؤ. قرآن میں لکھا ہے کہ یہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا محفوظ. آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز ہے, دی ریز جو ہے الٹرا وائلٹ ریز, اگر یہ آسمان نہیں ہوگا تو اس سے انسان مر جائیں گے. دس فلٹرز دا یو وی لائٹس, جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے. یہ قرآن میں جن میں 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے؟ وہ خاموش رہے گا. اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے واٹر سائیکل کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے بایولوجی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے باٹنی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے پلانٹس پودے کے بھی جنس ہے, مرد اور عورت. قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی, لکھا ہوا ہے قرآن میں. قرآن میں لکھا ہے ایمبریولوجی کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں. میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے, وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا, اس کائنات کا خالق. اور اس کائنات کا خالق, اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ.
اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں, سائنس کے ذریعے قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, اور ان 6000 آیتوں میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے, اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت نے جسے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے. اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ اخلاص میں, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں, قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. تو قرآن مجید جب سائنس سے نہیں ٹکراتا ہے, سب کچھ صحیح ہے, تو اسے یہ بھی ماننا پڑے گا قل هو اللہ احد, خدا ایک ہے. اگر وہ برہمن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے چھندوگیہ اپنشد میں لکھا ہے, چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. آپ کے سوتا سوتا اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس کسج جنیتا نچدیپا, اس ایشور کے کوئی والد نہیں, کوئی والدہ نہیں, اور کوئی رب نہیں, وہ سب سے اونچا ہے. یہی پیغام دیا گیا سوتا سوتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19, اور یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں نہ تسر پرتیما استی, اس ایشور اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو اس برہمن کو بولو, آپ اگر پڑھیں گے رگ وید یجروید اپنشد, اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. اور یہ صاف طور پہ رگ وید میں لکھا ہے والیوم نمبر 1 ہم نمبر 164 ورس نمبر 46, ایکم ستیہ وپر بہودا ودانتے, ستیہ ایک ہے, حقیقت ایک ہے, ایشور ایک ہے, خدا ایک ہے. اور جو علم والے انسان ایشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں, تو کئی نام سے پکارنے کی بالکل اجازت ہے. نام اچھا ہونا چاہیے, بہترین ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110. لیکن خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں خدا میں؟ مانتا ہوں. آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ مسلم ہیں؟ میں تو اسلام قبول کرنے آیا ہوں. او ماشاء اللہ. آپ پر کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے؟ میرے دل سے کر رہا ہوں, اور میں دماغ سے بھی قرآن بھی تھوڑا پڑھ چکا ہوں, اور اسلام کے بارے میں کافی کچھ جانتا بھی ہوں, اور میں میرے دل سے کر رہا ہوں اسلام قبول. دل سے اور دماغ سے؟ ہاں. تو میں عربی میں کہوں گا, اس کو آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن محمدن عبدہ ورسولہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو انشاءاللہ جنت نصیب فرمائے. اور میں جاتے جاتے کچھ کہنا چاہتا ہوں. ضرور. اسلام کو اچھی طریقے سے آپ بڑھانا چاہیں گے تو بھی اپنے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پڑوسی ہوتے ہیں. اب ہم سوالات کا سلسلہ جیسے میرے پڑوسی اشفاق احمد باڑگے, انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا اور قرآن بھی دیے پڑھنے کے لیے, اور میں شکر گزار ہوں. اسلام میں ہمیں داخل کرنے کے لیے ان کا بہت بڑا سپورٹ رہا ہے, اور میں ایسی انہیں ہدایت دینے کی اللہ سے دعا کرتا ہوں. اور سارے اسلامکل لوگوں کو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ سب سلامت رہے. آمین آمین. ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے بھائی صاحب. اور آگے یہی میں کوشش کروں گا کہ میں بھی زیادہ سے زیادہ اسلام کے دوسروں مذہب کے لوگوں کو, یعنی غیر قوم کے لوگوں کو اسلام میں لانے کی کوشش کروں گا. آمین. اور سب کو نماز پڑھنے کے بھی نماز کے طریقے اور بتاؤں گا میں ہمارے گاؤں میں. اور میں بھی کافی کچھ دنوں سے یہاں پر نماز بھی ادا کیا ہوں, اور کچھ جانا بھی ہوں اس کے بارے میں, اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلام کیا ہے, اور میں جان چکا بھی اور دیکھ چکا بھی اسلام کے بارے میں. کو دیکھا بھی, جانا بھی, پھر قبول کیا الحمدللہ پورے ہوش کے ساتھ. اور میں پہلے سے ہی یہ کہ اللہ پر ہی وشواس رکھتا ہوں اور اسے ہی مانتا تھا. صرف میں ہمارے گھر میں بھی پوجا وغیرہ کرتے تھے, لیکن میں اس کے سامنے جھکتا نہیں تھا. ماشاءاللہ. اور ہماری ماں مجھے ضرور ڈانٹتی تھی, پھر بھی میں جھکا نہیں. ماشاءاللہ. اور میرے 3 بہن ہیں,
اور میں خود ہی ہوں اکیلا، ایک ہی ہوں. الحمدللہ. اتنی سی بات کہنی تھی. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ آپ کو جو ہدایت ملی آپ پہ ہدایت غیروں تک پہنچائے اور انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں. آمین آمین. مائک جی، مائک نمبر 2 سینٹر پہ جو مائک ہے ہمارے بھائیوں کے شعبے میں، اس میں کوئی بھائی ہوں غیر مسلم تو ان کو موقع دیجیے. میں راجو شرما ہوں، میں کنسٹرکشن لائن کا کام کرتا ہوں. میں اپنے ہوش اور آواز سے اسلام کو قبول کرتا ہوں. ماشاء اللہ. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ دیکھتے بڑی تعداد میں الحمدللہ لوگ اللہ کے اس صحیح دین کی طرف آ رہے. بھائی صاحب آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں ایک ہے. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. یس. آپ کو اسلام قبول کرنے پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں 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 نہیں. کوئی بھی مالی دباؤ؟ نہیں نہیں نہیں. کوئی بھی فزیکل دباؤ؟ کوئی دھمکی دے رہا ہے؟ نہیں نہیں. بالکل نہیں نا، کیونکہ اسلام کو زبردستی سے کسی سے قبول کرانا، زبردستی سے اسلام قبول کرانا اسلام میں حرام ہے. لا اکراہ فی الدین. لیکن کوئی دل سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں؟ میں اپنے دل سے کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو میں عربی میں کہوں گا، اس کو آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. پیغمبر ہے. ماشاءاللہ. آپ مسلم بن چکے اور انشاءاللہ میں اللہ سبحانہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو اور ہدایت دے اور آپ عمل میں بھی انشاءاللہ پکے بنے، اور دعا کروں گا کہ اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو سفلتا ملے. اور ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہتا ہوں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جو میں اسلام میں چلوں تو جیسا آپ کو میں بتایا یہ جو درگاہ وغیرہ یہ میں مان کے چلوں کہ نہیں چلوں، میں آپ کا منہ سے جاننا چاہتا ہوں. جیسے خدا نے آپ کو چنا ہے نا تو آپ مجھے بتا دیجئے. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے بھی سوال پوچھا تھا اور میرا ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کس نے کہا. وہ پہلے بت پرستی کرتا تھا، پھر کہا کہ درگاہ میں جانے لگا، تو وہ پوچھنا چاہتا ہے درگاہ کے بارے میں. میں نے قرآن مجید پڑھا ہوں. قرآن مجید میں مجھے کوئی بھی آیت نہیں ملی جس میں لکھا ہے دھاگا باندھنا چاہیے. قرآن مجید میں کئی بھی آیت نہیں جس میں لکھا ہے درگاہ جانا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ قبر پہ جاؤ، قبر پہ جائیں گے تو آپ کو آخرت کا احساس ہوگا کہ آپ آخرت میں کہاں آئیں گے. اسی لیے قبر پہ جانا اچھی بات ہے. آپ اس شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں. یو کین پرے فار ہم بٹ یو کین ناٹ پرے ٹو ہم اور تھرو ہم. آپ جب کسی کے قبر پہ جاتے ہیں تو قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کو یا اس کے ذریعے نہیں کر سکتے. خواتین کے شعبے میں مائک نمبر 4 میں کوئی خاتون ہوں تو ان کو موقع دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عائشہ ہے. میں پہلے ہندو تھی. میرا نام میگا تھا. مجھے اسلام لا کے 2 سال ہوا. میں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر مجھے آپ سے کلمہ پڑھنا ہے. ماشاءاللہ. بہن نے کہا کہ انہیں 2 سال پہلے اسلام قبول کیا اور پھر سے کلمہ پڑھنا چاہتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی بھی آپ کو زبردستی کر رہا ہے نہیں اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی دباؤ نہیں. کوئی فزیکل پریشر، معاشی پریشر؟ نہیں. آپ دل سے کر رہے؟ ہاں. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا، آپ دہرائیے. ہاں جی. اور آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی. اور آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں جی. میں عربی میں کہوں گا اور آپ دہرائیے. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان
अन्ना मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर दे और इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में डाले। आमीन। भाइयों के शोबे में कोई भाई हों? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, నా పేరు ఆనంద్. నేను స్టడీ చేస్తున్నాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో నేను తిరుపతి పోయేవాడిని. అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో తిరుపతికి పోయి ఉన్నప్పుడు అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. తినే విషయంలో కానీ దర్శించుకునే విషయంలో గాను పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం, అసహించుకోవడం చూసినాను. అలాగే ఇస్లాం ధర్మంలో పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం, అసహించుకోవడం ఇలా ఉందా? నా క్వశ్చన్. भाई साहब ने सवाल किया कि वो हिंदू घराने से हैं, वो जब तिरुपति जैसे जगह पर गए उन्होंने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, कि गरीब लोगों को और निचले तबके के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते थे, और वो जानना चाह रहे कि इस्लाम में भी इस तरह से गरीब लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नीचा देखा जाता है क्या? भाई साहब का सवाल है, जब वो तिरुपति गए थे तो वहाँ देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, ऊंच नीच था गरीब और अमीर में, तो क्या इस्लाम में भी ऊंच नीच है क्या? इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत के जोड़े से बनाया है और आपको कबीले और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करो। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो परहेजगार है। एक इंसान दूसरे इंसान से पैसे से, जिन से, उम्र से, रंग से ऊंच नीच नहीं हो सकता है, सिर्फ अगर परहेजगार है तो ऊंचा हो सकता है। आपका सवाल कि गरीब और अमीर में ऊंच नीच है, बिल्कुल नहीं। अमीर इंसान गरीब से बेहतर नहीं, गरीब इंसान अमीर से बेहतर नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है, क्योंकि उसके ट्रायल्स जो है, टेस्ट है, वो टेस्ट में और आसानी से सफलता पाएगा। जो अमीर इंसान है, जो ऐशो आराम करता है, उसे देने पड़ेगा ज़कात, उसे देने पड़ेगा दान, जो अक्सर लोग नहीं देते। इसीलिए गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर इंसान से, अगर देखे जाए, क्योंकि अमीर और गरीब में गरीब इंसान अक्सर अमीर से ज़्यादा अल्लाह के पैगाम पे अमल करता है। लेकिन कुल्ली तौर पे कोई इंसान एक दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं है, रंग के बुनियाद पे, माल के बुनियाद पे, उम्र के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, सिर्फ एक ही बुनियाद पे ऊंचा हो सकता है, वो है तकवा, वो है परहेजगारी, वो है ईमान। जो आदमी के पास ईमान है और परहेजगार है, वो ही अल्लाह के नज़दीक ऊंचा है। ये माइक नंबर 1 से। जय भीम, सलाम वालेकुम जाकिर भाई। मैं बौद्ध धर्म का हूँ और मेरा सवाल ये है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है? भाई साहब का सवाल है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में कितना फ़र्क है। ऊपर से देखे जाओ तो बहुत फ़र्क है, लेकिन तहकीक करेंगे तो कई यकसानियत है। बौद्ध धर्म में जो बुद्धा ने, गौतम बुद्धा ने जो 4 चीज़ें कही थी, उसने कहा था 4 ग्रेट ट्रुथ्स, दैट देयर इज सॉरो एंड मिजरी इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में सॉरो एंड मिजरी है। द कॉज ऑफ दिस सॉरो एंड मिजरी इज डिज़ायर। सॉरो एंड मिजरी कैन बी रिमूव्ड बाय रिमूविंग डिज़ायर। टू रिमूव डिज़ायर फॉलो द 8-fold पाथ। ये 4 ग्रेट ट्रुथ्स है कि दुनिया के अंदर मिजरी है। इस मिजरी की वजह है डिज़ायर, इच्छा। अगर इच्छा को निकालेंगे तो मिजरी निकल जाएंगी। इच्छा को निकालने के लिए 8-fold पाथ फॉलो करो। लेकिन जब आप इच्छा निकालेंगे, पहला नुक्ता बिल्कुल सही, दूसरा नुक्ता बिल्कुल सही, तीसरा नुक्ता, इच्छा को निकालने के लिए इच्छा निकालो और मिजरी निकल जाएंगी।
جب آپ اکشا کو نکالیں گے چوتھا حق ہے کہ آپ 8 فولڈ پاتھ فالو کرو. اکشا نکل گئے تو فالو کیسا کریں گے؟ سو لاجیکلی دا ٹروتھ از ٹرپنگ اٹ سیلف. لیکن یہ جو 8 حق ہے کئی صحیح ہے، لیکن بدھا نے یہ بھی کہا تھا، آپ پڑھیں گے گاسپل آف بدھا بائی کیرس پیج نمبر 217 to 218. اس میں کہا ہے کہ میں ایک اکیلا بدھا نہیں ہوں، میرے بعد بھی اور بدھا آئیں گے اور آپ کو صحیح راستہ دکھائیں گے. جیسا میرے پاس سینکڑوں ماننے والے ہیں، اس بدھا کے پاس ہزاروں ماننے والے ہوں گے. جب اس کے شاگرد نے پوچھا یہ بدھا کون ہے تو اس نے کہا یہ بدھا ہے میتری. میتری کا ترجمہ کریں گے مرسیفل، رحمت. اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ وہ سارے عالم کے لیے رحمت تھے، سارے انسانیت کے لیے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دھما پٹ کے اندر اور بدھسٹ کتابوں میں بھوشیہ وانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور آپ اگر میری کیسٹ دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر مذاہب میں، اس میں ایک سیکشن ہے بدھ دھرم کا. اس میں سے یہ میں نے دکھایا ہوں کہ بدھ دھرم میں بھی کہا گیا ہے، بدھا نے کہا ہے کہ ایک آنے والا ہے پیغمبر جو آخری پیغمبر رہے گا، وہ آپ کو صحیح راستے دکھائے گا، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جاننے کے لیے میری کیسٹ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مذاہب میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.